بہت ہی خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت ہے. میرے ساتھ مل کے بھیجیے. بہت ہی آسان کلام ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھے کہ ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کہ ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو. میرا راستے میں ہے جا بجا دانے والے، میرا راستے میں ہے جا بجا تھانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں
بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں، ہاں ہاں اس کی آنکھوں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اتنے جناب حافظ طلحہ معروف قادری صاحب جو بہت خوبصورت انداز میں گلائے قدرت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں چند اشعار آپ کے نظر کروں، ذرا آپ کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو کچھ سنا کے جائیں گے۔ بآواز بلند کیجیے سبحان اللہ، اور بآواز بلند کیجیے تو سبحان اللہ۔ کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر صحابہ میں اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، وہ اونچا وہ سب سے وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، کہ خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا سے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے، کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے، کہ وہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھ کیوں انکار صحابہ کا، وہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھ کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ عوام کافی لیکن آواز کافی نہیں ہے۔ اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھ کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں۔ ابھی بھی آواز کم ہے۔ وہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھ کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، حمزہ بھی صحابہ کے حق میں، طلحہ بھی صحابہ کے حق میں، معروف صحابہ کے حق میں، اسد بھی صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، ہوئے قادری صابری نقشبندی قربان صحابہ کے حق میں۔
ہوئے قادری صحابری نقشبندی قربان صحابہ کے حق میں۔ اگلے سنہا جناب حمزہ معروف قادری صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور گلائے قدت کے پھول نچھاور کریں کہ اب شاعر بزم سر بزم کلام آتا ہے کہ نعت پڑھنے محمد کا غلام آتا ہے۔ اب شاعر بزم سر بزم کلام آتا ہے کہ نعت پڑھنے محمد کا غلام آتا ہے کہ جسے کہتے ہیں ترنم کی روانی سنیے، کہ جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ترنم کی روانی سنیے، کہ نعت نبی حمزہ معروف قادری کی زبان سنیے، کہ نعت نبی حمزہ معروف قادری کی زبان سنیے۔ جناب حمزہ معروف قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نانا بزرگ اگتے اگے آسن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان کہ اس نے آج ہمیں اپنے پیارے حبیب کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا سر بخشا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے مل کر محبت یقین کے ساتھ اس عقیدے سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ ہم سناتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر محبت سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پڑھو اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھو اگر درود تو پڑھو اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زہرا پہ بھیجتے جو کیا کہنے ہیں وہ زہرا پہ بھیجتے سیدہ زہرا پہ بھیجتے سیدہ زہرا پہ بھیجتے سیدہ زہرا پہ بھیجتے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا
پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہیں سچے غلام مصطفیٰ ہیں نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ اور جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اور جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم ہاں ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے اور در بڑا ہو در بڑا ہو ہاں در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی
نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کمتر ہونے نہیں دیتی ارے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے کہے سبحان اللہ جبھی میری ہو سنگے درد تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ پر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو
ہر دکھی دل نے پکارا یا اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ذرا سارے مل کر بولے سبحان اللہ. اس کلام کا نہایت خوبصورت شعر. کیا بات ہے. لکھتے ہیں شاعر, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. تمہارا جیتے جی کر لو تمہارا جیتے جی کر لو اور بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا. آقا جی تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. آخر میں مولا صدیق پاک کی منقبت پڑھ کے انشاءاللہ. ہاں ہاں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. سیدھا ہاتھ دم کے کہ انشاءاللہ آوازیں بھی بلند ہوگی. نعرہ تحقیق. ہاں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. یار غار خود محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خاتم صدیق اکبر ہو. الہی رحم فرما خاتم صدیق اکبر ہو. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا
صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حمزہ معروف قادری صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں گلال کلیر کے پھول نچھاور کر رہے تھے. میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. کم سن سنخاں جناب عبداللہ کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور گلال قدرت کے پھول نچھاور کریں. چند اشارہ آپ کی نظر کروں گا ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ. کہ ازل سکن کی صدا کے سوا کچھ نہیں، ازل سکن کی صدا کے سوا کچھ نہیں، یہ کائنات میرے خدا کے سوا کچھ نہیں. ازل سکن کی صدا کے سوا کچھ نہیں، یہ کائنات میرے خدا کے سوا کچھ نہیں. کہ دیار غائب و حاضر میں گونجنے والی میرے رب کی ثنا کے سوا کچھ نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے غمزدوں کو رضا مجتبی کے ہے، غمزدوں کو رضا مجتبی کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
ماشاءاللہ سبحان اللہ. کمسن سنخا عبداللہ جو بہت ہی خوشد انداز میں گلائے گرد کے پھول نچھاور کر رہے تھے. میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے. بلا تاخیر کتاب کے لیے مدعو کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب کو کہ وہ آئے اپنے رانی وجدانی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے. نعرہ سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے. صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب صحابہ نعرہ لگاتے تھے صحابہ کا آواز اور صحابہ کا انداز کیسا ہوتا تھا. شاعر نے قلم بند کیا کہ لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے. کہ لگاتے تھے، ارے لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے. حکم کرتے تھے دریاؤں کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، خطیب ذیشان مقرر شیریں بیان حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب، سرپرست اعلیٰ انجمن محبت اہل بیت و صحابہ پاکستان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انجمن محبت اہل بیت و صحابہ پاکستان کے زیر اہتمام ماہانہ یہ محفل جو کہ منعقد ہوتی ہے، اس بار انجمن کا یہ درس قرآن کا پروگرام، یہ محفل ہمارے مسجد بسم اللہ مبارک کے بزرگ نمازی جناب معروف صاحب کے ہاں منعقد ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے. شہنشاہ نکاوت انجمن محبت اہل بیت و صحابہ پاکستان کے صدر و بانی جناب محمد اسد رضا قادری جو کہ موجود ہیں، اور جتنے بھی عاشقان صحابہ و اہل بیت آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آج موضوع بھی ہم نے کیونکہ 22 جمادی الثانی 15 جنوری 2023 اور اب 23ویں کی تاریخ شروع ہو چکی ہے. اسلامی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد تبدیل ہوتی ہے، لیکن آج دن تھا، یوم تھا، یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو اسی مناسبت کی وجہ سے آج یہ موضوع لیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. حضور فرماتے ہیں حب ابو بکر واجب علی کل امتی یا کلہم امتی، طرح کے لفظ بھی آئے.
فرمایا کہ میرے ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی کے اوپر واجب ہے، ہر امتی کے اوپر واجب ہے کہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کا ذکر کریں اور ان کی اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں ان کا اظہار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے عشق اور محبت کی ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ انہوں نے اپنی جان مال اولاد سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، اور باقی صحابہ کرام بھی شان والے، آن والے، مرتبے اور مقام والے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر ان کا ذکر فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا، اور میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر میرے ایسے صحابی ہیں کہ جن کا احسان قیامت کے دن میرا رب اتارے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آیت کریمہ کہ نہیں جاندا زمانہ، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، مل کے پڑھیے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، عرشاں دا لاڑا ٹکیا ویڑے صدیق دے، عرشاں دا لاڑا ٹکیا ویڑے صدیق دے، کئی دے فرشتے ہون گے، کئی دے فرشتے ہون گے، قسمت صدیق دی، لاڑا کا مطلب ہے اردو کے اندر دولہا، یعنی اللہ نے نبی پاک کو صحابی اور عاشق صدیق دیے اور گھر والی صدیقہ عطا فرما دی، عرشاں دا لاڑا ٹکیا ویڑے صدیق دے، کہیں دے فرشتے ہون گے، کہیں دے مل کے پڑھو، کہیں دے فرشتے ہون گے، کہیں دے فرشتے ہون گے، قسمت صدیق دی، آتے نو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے، آتے نو میں دکھاواں دشمن
دے چہرے دا نور لے گئی چہرے دا نور لے گئی قدرت صدیق دی نہیں جاندا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی مننا ہے جے خدا نو مننا ہے رسول نو پھر مننی پوے گی تینو ہاں پھر مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی پھر مننی پوے گی تینو مننی پوے گی پہلیا امامت صدیق دی قدسی بھی رشک دوستا کر دے ہون گے وچ غار دے ویکھ کے وچ غار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی صدیق دے نصیب کے قدمہ چتھا ملی صدیق دے نصیب کے قدمہ چتھا رب نو پسند آئی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی نہیں پڑھو نہیں جاندا زمانہ نہیں 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 جاندا زمانہ عظمت صدیق دی علی بھی جانتے ہیں عمر بھی جانتے ہیں عثمان غنی بھی جانتے ہیں حضرت بلال حضرت طلحہ بھی جانتے ہیں یہ منکروں کی طرف بھی جا رہا ہے نہیں جاندا زمانہ نہیں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی ساڈے جسم تے شاکر نہیں خون غیر دا نہیں خون غیر دا کرنے ہاں ایس واسطے کرنے ایس واسطے عزت صدیق دی ایک بار سینوں سے آواز نکال کے جیسے اسلام بھائی کہتے ہیں گاجے بج کے نہیں جاندا زمانہ سپڑے نہیں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک دو پوچھو رسول پاک دو قیمت صدیق دی اور آدم چشتی نے بڑی پیاری بات کی کہتے ہیں چارے یار نبی دے عاشقیں جان سارا
نہ نبی دے یاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے تے کو یار ہزاراں ورگا۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ غار میں ان کا دوسرا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جو غار میں ان کے صاحب کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی جمعہ کے اندر بھی میں نے اس واقعہ کا کچھ حصہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مسلمانوں کی تاریخ کا ہجری سال شروع ہو رہا ہے، اور ہجرت کے بعد اب جو ہجری سال ہیں ان کی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے عالم کے اندر ہجرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے محبوبہ اپنے رب کو دعا کرو کہ یا اللہ منو خیر و سلامتی نال اتھوں لے جا، اور خیر و سلامتی نال منو اس مقام تے پہنچا دے جڑا سلامتیاں دا مرکز و محور ہوئے۔ یعنی مکہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنا نہیں چاہتے، جانا نہیں چاہتے، کیونکہ کعبے سے حضور کو بڑا پیار تھا، اور آپ بار بار کعبے حرم شریف میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے نمازیں پڑھتے اور کعبے کو محبت بری نگاہوں سے دیکھتے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عبادت بھی عطا کی ہے کہ جو آپ جس وقت کر رہے تھے دنیا میں کوئی نہیں کر رہا تھا، کہ معراج کی رات اپنے دیدار سے مستفید فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کے چکر لگانا حضور کی سنت، رکن شامی پہ دعائیں مانگنا یہ بھی نبی کی سنت، حجر اسود کے بوسے لینا یہ بھی سنت، مقام ابراہیم کے قریب نمازیں پڑھنا نفل پڑھنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے پیارے حبیب مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے۔ تو جب حاجی طواف مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد یہ مقام ابراہیم کے قریب آتا ہے، دوگانہ نفل پڑھتا ہے، وہاں دعائیں کی جائیں تو قبول۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک کے سامنے تھی، لیکن حضور علیہ السلام مجبور تھے، اور آپ نے ہجرت کی رات آخری بار کعبۃ اللہ کو دیکھا، اور حسرت بری نگاہوں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے حضور جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کعبہ تیری جدائی ہمیں غمگین کرے گی، پریشان کرے گی، لیکن ان قریب میں تیری طرف پھر لوٹوں گا۔ جب 12 قبیلوں کے نوجوان حضور کے آستانہ نبوت کو گھیرے ہوئے تھے، ایسے عالم کے اندر رات کی تاریکی میں حضور کا وہاں سے تشریف لے جانا بہت بڑی ہمت اور دلیری کا کام تھا، اور حضور سامنے سے چلے گئے، وہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے ہی ہمیں نظر آئیں تو ہم حملہ کریں، کہ شجر اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ کافر لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ
काफिरून। काफिर लोग ये इरादा करते अल्लाह ताला के नूर को अपनी भूखों से बुझा डालें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। वलौ करिगल काफिरून, अगरचे काफिरों को कितना ही वो बुरा लगे। तो उन्होंने एक तदबीर की, छुपकर 12 कबीलों को आमादा कर लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये वो महबूब है जिसकी हिफाजत खुद रब्बे कायनात कर रहा। आशिक ने यहाँ बड़ी प्यारी बात की है, कहते फानूस बन करे जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शमा क्या बुझे अरे जिसे रोशन खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह इशार फरमाता वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, फरमाया महबूबा फिक्र ना कर, अल्लाह लोगों से तेरी हिफाजत फरमाएगा, ये तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। बड़े इरादे किए, फरमाया व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिरों ने मकर किया, अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और रब खुफिया तदबीर फरमाने में बेहतरीन तदबीर फरमाता है। फरमाया रात की तारीकी है, ये आधी रात का आलम, ये है बदनाक नजारा, मगर बातिल से ना डरता था वो अल्लाह का प्यारा। हुजूर कुरान पाक की तिलावत करके जा रहे हैं। सूरह यासीन की इब्तदाई आयतें ज़बान नबूवत के ऊपर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में वहां से निकलते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को साथ लेते हैं। फरमाती रात का आलम है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ हैं, और हम गए 2 बार, अल्लाह आपको फिर ले जाए, मुझे भी ले जाए। सौर के गार के अंदर फरमाया कि जहाँ महबूब का डेरा है, जहाँ महबूब का बसेरा है, वही आशिकों का डेरा है। जहाँ महबूब का बसेरा है वही आशिकों का डेरा है। आशिक आज तक उस गार को सलामियां पेश करते हैं, मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं, बल्कि वो मकाम आशिकों की निगाहों का मरकज बन गया है कि महबूब के कदम लगे हैं। और इसलिए कि महबूब से मोहब्बत करने वाले वो इस यकीने कामिल के साथ उस गार में जाते हैं, कभी तो कर्म हो जाएगा। इस गार में जाने से शायद रात को आंख लगे और किस्मत जाग उठे, महबूब का दीदार नसीब हो जाए। और ताजदारे गुलशन ने बड़ी प्यारी बात की है, कहते महबूब दमे लाए, महबूब दमे लाए, महबूब सजाई रखना ओ ध्यान दबे लाए, महबूब दमे लाए, कोई तकीड़ियां तो दी चुप करे मेहरी अली, चुप करे मेहरी अली, मेरी अली इत्थे जा नहीं बोलन दी, चुप करे मेरी अली इत्थे जा सिद्दीक़ अकबर का अमल देखो, आशिक का अंदाज देखो, आशिक की रफ्तार देखो।
آصف کی گفتار دیکھو، فرمایا نبی پاک رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں، فرمایا صدیق اکبر کبھی آگے نکل جاتی ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام دیکھ رہے، فرمایا ابو بکر بتا تو صحیح، یہ کبھی آگے دوڑ کے جانا، کبھی پیچھے پلٹنا، کبھی دائیں بائیں، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے محبوب خدا کی فکر ہے، مجھے آپ کی فکر غمگین کر رہی ہے، کہیں کوئی موذی کوئی دشمن آگے نہ بیٹھا ہو، اگر وار کرے تو صدیق اکبر کے سینے کے اوپر کرے۔ اسی کہتے نہیں جانتا زمانہ، نہیں جانتا زمانہ، عظمت صدیق دے او پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول پاک تو، قیمت صدیق دے۔ پھر کبھی بائیں کبھی دائیں، فرمایا یوں ہی سارا سفر ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن پیچھے نہ چھپا ہو، اگر وار ہو تو ابو بکر کے اوپر دائیں بائیں اسی خیال سے ادھر ادھر جاتا ہوں۔ فرمایا یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ نبی پاک کا پیار ہے۔ فرمایا یاریاں بڑے نبھانے والے، لیکن قربان جو صدیق اکبر کی یاری کے اوپر ایسی یاری نبھائی ہے، لوگ تو مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر نے دنیا میں نبھائی ہے، مصطفیٰ نے مزار میں آج تک نبھا رہے ہیں۔ ایسے جوڑ سنگت دے جوڑے، آخر بٹھا پئیاں جنا بنا ایک پل سجوں دے، جو شکلہ یاد نہ رہیاں۔ رات کی تاریکی ہے، سیدنا صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے پیچھے، پھر ایک خیال آتا ہے رات کی تاریکی ہے، نکیلے پتھر ہے کہ نبی کے پائے نازنین زخمی نہ ہو جائیں، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بس حد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو۔ فرمایا بڑھاپے کا عالم ہے، امام الانبیاء کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کراتے ہیں، سور کی پہاڑی کے اوپر ایک نوجوان ایک عام آدمی چڑھنے کے لیے کئی مرتبہ ٹھہرتا ہے، کئی مرتبہ سانسیں لیتا ہے، پانی پیتا ہے، جا کے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ صدیق اکبر کی عظمت پہ قربان نبی کو کندھوں کے اوپر سوار کر کے آدھی رات کو سور کی چوٹی پہ لے کر نہیں جانتا زمانہ، سینوں سے آواز نکالو نہیں جانتا زمانہ، عظمت صدیق دے او پوچھو رسول پاک دو، قیمت صدیق دے پوچھو رسول پاک دو، قیمت صدیق دے۔ شور کی پہاڑی کے اوپر فرمایا صدیق اکبر نبی پاک کو لے کر پہنچ گئے، یہاں تک کہ غار کو صاف کیا۔ عاشقوں نے مورخین نے تاریخ لکھی ہے، لکھنے والوں نے لکھا، فرمایا پرانی غار ہے، گود میں نبیوں کا یار ہے، فرمایا ادھر بھی کاش کے سید ابرار ہے، ادھر بھی ایک عاشق ہے، ادھر بھی ایک عاشق ہے۔ فرمایا ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا رک جائے، ذرا ٹھہر جائے، غار بڑی پرانی معلوم ہوتی ہے۔ میں ابو بکر تیری مرضی، ایک پرانا عاشق بھی تو اندر ہی تھا نا۔
فرمایا جس نے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے اندر کھڑے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے، نبی پاک کا میلاد بیان کر رہے ہیں، فرمایا تفسیریں اٹھا کے دیکھ، تاریخ اٹھا کے دیکھ، خطیبوں کی نکتہ دانیاں دیکھ، محققین کی تحقیقیں پڑھ تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ فرمایا عاشق کا مقام کیا ہے؟ ایمان علم سب کچھ نیچے رہ جاتا ہے، فرمایا عشق کا مقام بڑا اونچا پر چلا جاتا ہے، عاشق کو اونچا لے جاتا ہے۔ فرمایا او سیاں بڑیا نصیباں والیاں، پڑھو پڑھو سیاں بڑیا نصیباں والیاں، او جنہ چگیاں مدینے پالی، عشق دے چلے تے نمبر لے گئے، اور عقل مندہ عمران گالیاں، عقل مند ابھی سوچ ہی رہے عاشق کہاں پہنچا ہوا ہے، عقل مند میں عمران گالیاں۔ فرمایا مقام عاشقی دا کہاں مقام مل گیا؟ فرمایا اس نے سنا، کس نے؟ سانپ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت میں بیان شان مصطفیٰ پہ کر رہے ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، پتا چلا آج تو اعتراض کرتا ہے میلاد کا حوالہ کہاں سے ہے، میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، اور غور تو کر۔ فرمایا ان کے میلاد پڑھنے والے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء ہیں، تمام مرسلین ہیں، ان کا میلاد حضرت آدم نے پڑھا، حضرت شیس نے پڑھا، حضرت ادریس نے پڑھا، حضرت ابراہیم نے پڑھا، حضرت اسماعیل نے پڑھا، فرمایا حضرت کفل نے پڑھا، حضرت الیاس نے پڑھا، حضرت خضر نے پڑھا، موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھا، عیسیٰ روح اللہ نے پڑھا۔ قیامت تک عاشق رسول میلاد پڑھتا رہے گا۔ فرمایا کہ آپ بیان کر رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، او لوگوں میرے پاس آنے والوں، میری نبوت کا اپنا اقرار کرنے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں میری بھی بڑی شانیں ہیں، لیکن میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جو میرا بھی سردار ہوگا۔ فرمایا عیسیٰ بڑی شان والے ہیں، لیکن فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو مقام اللہ نے دیا وہ کسی کے پاس نہیں، مقام نبوت میں سب برابر ہیں، درجات و کمالات۔ ابھی بچہ یہ پڑھ رہا تھا کہ سب سے اولا ہو تو نہیں گئے یار، نہیں لگے نا، سردی تو لگ رہی، پڑھو جوم کے پڑھو گے انشاءاللہ سردی دور ہو جائے گی۔ سب سے اولا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو ہمارا نبی۔ وہ تو امتی سن رہے، ایک عاشق دیوار کے پاس بھی ہے، تھا سانپ، حشرات الارض میں ہے، رینگنے والا جانور ہے، لیکن فرمایا جب حضور کا نام سنا نا تو مچل گیا۔ اس لیے ہم جب حضور کا نام سنتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں، سرور آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور حضور کا مقام تو بلند ہے، صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، کتنا لطف مل رہا ہے۔ فرمایا یہ لطف تب بھی ملتا ہے، یہ کیف اور لذت تب بھی ملتی ہے، یہ نذرانے اس لیے نچھاور ہو رہے ہیں، یہ لنگر اس لیے پک رہے ہیں، یہ بچے اس لیے قربان ہو رہے ہیں۔ فرمایا عشق مصطفیٰ سے ہے، اور فرمایا رب سے رسول سے عشق ہو جائے بندہ خسارے میں نہیں رہتا، یہاں بھی آباد وہاں بھی آباد ہے، اور جو مچلے نہ عشق نہ آئے سمجھو اندر کچھ نہیں ہے، خالی پیپا ہی پیپا ہے، اور اندر کو چھو تو پھر آواز نکلتی ہے۔ اور جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور
محمد دا محفل سرورا جاندا اے پڑھو جدو لئیے نام محمد دا. کوئی کسی کا جھنڈا اٹھائے, کوئی کسی کا جھنڈا اٹھائے, کوئی کسی کا ذکر کر رہا ہے. خوش نصیب مدینے والے کا جھنڈا اٹھا کے مدینے والے کا ذکر کرے جدو لئیے نام محمد دا, جدو لئیے نام محمد دا. محفل سرورا میں دور دی عظیمت مندا ہاں, پر وکھری شان مدینے دی. او جدو ٹریے ہاں جدو ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دورا جاندا اے جدو کریے ذکر محمد دا. او محفل سرورا جاندا اے. سنا کہاں رہنے, کہاں وہ نبی آئے گا, کس مقام کے اوپر ٹھہرے گا, کہاں کہاں آرام کرے گا. بولنے والی زبان نبی اللہ کی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. سننے والا عاشق ہے, عاشق نے معشوق کا پتہ لے لیا, محب نے محبوب کا پتہ لے لیا, طالب نے مطلوب کا پتہ لے لیا ہے. چل پڑا اور گل بن گئی ہے. چلا کہاں, بیت المقدس یہ شام سے چلا. چلتے چلتے یہ کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں, بے وقوفا صاحب نے صرف نام ہی سنا, شہر کا نام سنا تو چل دیا. اس نے غار سور کو تو نہیں دیکھا ہوا تھا. ذرا فکر تو کر, عقل نو ہاتھ مار. تو نبی بے اعتراض کرتا ہے, فرمایا چلتا چلتا سور کی غار میں آ گیا. فرمایا کہ بعد نے کہا ہے اس سانپ نے 100 سوراخ کیے تھے. علامہ کاشفی کہتے ہیں نہیں, سوراخ نہیں, گلستان محبت کے باغ کی طرف اس نے 100 دریچے کھولے تھے. 100 دریچے کھولے تھے. اگر ایک روشن دان بند ہو جائے تو دوسرا کھل جائے, دوسرا بند ہو تو تیسرا کھل جائے. عاشقوں کا انداز ہوتا ہے. اور فرمایا کہ 1200 سال گزار دیے. آپ لوگوں کے لیے گھنٹہ بیٹھنا بھی درس قرآن میں مشکل ہے. 1200 سال گزار دیے, بعد میں کہا 600 سال گزارے ہیں. بہرحال اگر 600 سال بھی لگا لیے جائیں تو بڑے ہیں. فرمایا انتظار کر رہا ہے. ادھر عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ میں ذرا غار کو صاف کر لوں. عاشق نے صاف کیا, کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے ہیں اور رکھ دیا پاؤں ایک کے اوپر. اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آپ اندر تشریف لے آئے. حضور نبی کریم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کی وہ دعا قبول ہو گئی, یا اللہ کوئی ایسی رات عطا کر دے ادھر تیرا حبیب ہو ادھر صدیق ہو, تیسرا کوئی نہ ہو. اللہ نے صدیق اکبر کی دعا کو قبول کر لیا. فرمایا اب صدیق اکبر کی گود ہے, امام الانبیاء کا چہرہ انور ہے, حضور کا والضحا والا چہرہ ہے. فرمایا نگاہیں صدیق رخ مصطفیٰ پہ پڑ رہی ہیں, جی بھر کے دیکھ رہا ہے. فرمایا ریل کے اوپر قرآن ہو تو ریل عظیم ہے, پتھر اگر مسجد کے اندر لگ جائے پتھر عظیم ہے. فرمایا کپڑا اگر قرآن کا غلاف بن جائے فرمایا وہ کپڑا عظیم بن جاتا ہے. لوگوں کتنا خوش نصیب ہے, صدیق اکبر کا مقام بڑی بلندی اور مرتبے والی ہے. آج گود کتنی عظیم ہے. فرمایا کہ جس میں نبیوں کا امام آرام فرما رہا ہے. فرمایا زمین پہ عرش کے نشان معلوم ہوتے ہیں, صدیق اکبر کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. فرمایا صدیق اکبر کی گود میں امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں. حضور بھی دے رہے, عاشق کیا کرتا ہے, ادھر بھی عاشق ہے ادھر بھی عاشق ہے. اب دونوں عاشقوں کی کشمکش چل رہی ہے. محبوب ایک ہے, محبوب
ایک عاشق دو ہیں، بلکہ دو نہیں، خدا کی قسم جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ تمام کائنات انہی کی عاشق ہے، چرند و پرند بھی انہی کے عاشق ہے، حیوانات بھی، نباتات بھی، پہاڑ بھی، زمین والے، آسمان والے، جبریل بھی عاشق، میکائیل بھی عاشق، اسرافیل بھی عاشق، اسرائیل بھی عاشق، فرما کرو بیان بھی، عرش والے بھی عاشق، خود رب کائنات اپنے محبوب کا عاشق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ نہیں جاندا زمانہ، ابھی 2 منٹ ہی گزرے، سبق بھول گئے ہو کیا؟ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ یہ خطابت کا ایک فن ہوتا ہے، اس موضوع کو چاہو تو 4 گھنٹے میں پھیلا دو اور سمیٹو تو 5 منٹ میں سمیٹ دو، لیکن عشق کا مقام ہے جب نقطے بیان ہوتے ہیں، نقطے سے نقطہ نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایڑی رکھتے ہیں، حضرت عارف کھڑی کہتے ہیں اب عشق اور عقل کا مکالمہ ہے۔ عشق کہتا ہے صدیق اکبر سے، عقل کہتی غار میں مار ہے، عشق کہتا ہے نہیں ہٹانا گود میں نبیوں کا یار ہے۔ عقل کہنے لگی مر جائے گا، عشق کہنے لگا مرے گا نہیں تر جائے گا۔ عقل کہنے لگی زہر چڑھ جائے گا، کا فکر نہ کر محبوب لعاب لگا کے اتار دے گا۔ عشق اور عقل مکالمہ چلتا رہا، لیکن بات وہی ہے، عشق غالب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جت ایمان سلامت او ہرے کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو، او منگن ایمان منگن ایمان شرماون عشقوں تے دل غیرت ہوئی گو جس منزل تے او یاروئی عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی گو میرا عشق سلامت راکی باہو ایمان دیا دروئی گو۔ محبوب کی آنکھیں بند ہے، صدیق اکبر کی گود ہے، بار بار رخ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے والضحیٰ کی قسم ہے، والضحیٰ حضور کے چہرے کو گردانا گیا، نبی پاک کا چہرہ قرآن کا وائے فرمایا مجھے والضحیٰ کی قسم ہے۔ اب یہاں جو نقطہ ہے سنو، صدیق اکبر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سرکار کو ہے، اور سرکار کی آنکھیں بند ہے۔ صدیق اکبر رخ مصطفیٰ کو اور حضور کی آنکھیں بند ہے، لیکن فرمایا کہ رب دونوں کو ہی دیکھ رہا ہے، دونوں کی ادائیں، صدیق اکبر کی ادا کو بھی دیکھ رہا ہے، محبوب کی ادا کو بھی دیکھ رہا ہے۔ محبوب سوتے ہیں تو قرآن میں ذکر آ جاتا ہے، محبوب نماز میں ہوتے ہیں چہرہ پھیرتے ہیں تو ذکر آ جاتا ہے، حضور معراج کی رات جاتے ہیں تو قرآن میں ذکر آتا ہے۔ فرمایا وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، اور خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق
खुदा देख रहा है। फरमाया सिद्दीक़ अकबर की निगाहें लगी हुई हैं, उधर आशिक भी इस इंतजार में है। 1200 साल गुजर गए या 600 साल गुजर गए, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी, अब नबी का दीदार हो जाएगा। उधर भी गया उधर भी गया, सारे दरवाजे देखे लेकिन सारे ही बंद हैं। और जो थोड़ा सा खुला तो उस पे एड़ी है, क्या करता, मजबूर था। और फरमाया आशिक ने दूसरे आशिक की एड़ी पे मुंह रख दिया। बात कहते हैं डसा, बात कहते हैं मुंह रखा। सांप बड़ा पुराना था, आपका तो पुराना सांप हो जाए तो फिर उसकी हैयत और होती है, सैर भी उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने अपना मुंह रखा ना, तो उसका लुआब जो था सांप का वो जहर बन के जिसमें सिद्दीक़ अकबर में दाखिल हो गया। और जब दाखिल हुआ तो दिमागे विलायत के ऊपर आया और फिर वो उतरता हुआ सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू बन के निकला और वो आंसू रुखे मुस्तफ़ा को चूमने लगे। बड़ा अदब का मकाम है। पहले तो उसने ज़बान हाल से अर्ज़ किया, जिस तरह आरफ़े खड़ी कहते हैं कि आसे उम्र गुजारी ते चले खार हज़ारा, माली बाग़ वे कण देंदा ते आया जदों ने बहारा। जब वो हुजूर के रुख पाक के ऊपर आंसू आए ना, फरमाया कि माला का या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह लक़द लुदिग़तु, या रसूल ऐसे लगता है कि किसी मूज़ी चीज़ ने डस लिया। आपने फतह फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपना लुआब लगाया, अपना लुआब। तो कहता है नबी मेरे जैसा था, तेरे थूक में भी ये तसीर है? ज़रा ये बेगम को लगा के तो देख, फिर सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। है हुजूर तो लुआब अपना वो आटे में डाल के 1400 सहाबा को खाना खिला देते हैं। जाबिर के घर यहूदी के कुएं में पड़ा तो मीठा हो गया पानी। हज़रत कतादा की आँख पे लुआब रसूल लगा तो आँख ठीक हो गई। बरा इब्ने मारूर है, उनकी पिंडली टूट गई थी, हुजूर ने लुआब लगाया, ठीक हो गई। है तू नबी के साथ रीस करता है, मैं कहता हूँ नबी तो बहुत बुलंद है, तो उनके बिलाल जैसा भी नहीं हो सकता है, उनके आशिकों जैसा भी नहीं हो सकता। वो बहुत बुलंद मकाम है, बहुत आला मर्तबा और मकाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब लगाया। फरमाया वो जहर का असर जाता रहा, शिफाएं आती रही। और सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह प्यास बड़ी लगी है। अब पहाड़ी इलाका, पहाड़ की वो सारे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। मैं गया, वो आप ही अल्लाह आपको ले जाए, जो गए हैं वो जानते हैं कि फरमाया कि बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टाने हैं, वहाँ कहाँ से पानी? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि मदीने वाले से यारी जो लगा ली थी, हुजूर पे जान जो निसार की थी। या रसूलल्लाह प्यास बड़ी लगे। फरमाया अबू बकर गार के अंदर ज़रा दाखिल हो ना। आप फरमाते कि उधर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया कि कौसर का कनेक्शन सौर की गार के साथ कर दे। मेरे महबूब के आशिक को प्यास लगी है। आप फरमाते मैंने पानी पिया, ऐसा पानी मैंने ज़िंदगी में ना पिया होगा, ठंडा और मीठा, और शायद से ज़्यादा मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद। फरमाया जो नबी पाक से वफ़ा करते हैं ना, अल्लाह ताला उनको ऐसे मीठे पानी दुनिया में भी अता करता है, और आखिरत में तो कौसर मिलना ही मिलना है। और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 रातें इस गार में रहे। हज़रत फ़ारूक आज़म एक दिन आंसू बहा रहे हैं, जिक्र हुआ सामने सिद्दीक़ अकबर का, रो रहे हैं फ़ारूक आज़म जैसे नौजवान। तो कहा काश उमर की सारी नेकियां ले ली जाती, गार वाली एक नेकी उमर को दे दी जाती। कहा वक्त गुजर गया, अब वो कहाँ नसीब। काश मैं सिद्दीक़ अकबर के सीने अक़दस का एक बाल ही होता। बड़ा काफ़ी तवील वाक़या है ये, इनसे इंशाअल्लाह कुछ नुक्ते बयान करके जुम्मे में, और आगे जो गार के आगे वाक़यात हैं और काफरों का इस गार तक पहुँचना, वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। ये मुख्तसर हमारा दर्स होता है। तो ये महाना दरस कुरान करीम की महफ़िल है जो अंजुमन मोहब्बत अहले बैत व सहाबा पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम होती है। हर महीने होती है 15 तारीख को
انگریزی کی تو اس میں کوشش کیا کریں، تشریف لایا کریں اور بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کیا کریں، اور ہمارے اسد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہو سکے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سلسلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے، حدیث پہنچ جائے، اور گھروں میں محفلیں منعقد ہوں تو بزم کے ساتھ بڑھ چڑھ کے آپ حصہ ملایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔